زیادہ اپنی کھیڑی کی فکر تھی۔ جا ماہی، تو جا کر تیاری کر، کل سائم تیرا امتحان لے گا، جا میرا بچہ۔ ابا نے اسے جانے کا کہہ دیا۔ وہ بھی فوراً اپنی نشست چھوڑ چکی تھی۔ اب اس کی فارمیٹنگ کر کے دکھائیں، سائم نے زد چاہ کر کہا۔ پچھلے 1 گھنٹے میں اس نے 2 کالمز ٹائپ کیے تھے۔ کس کی؟ اس کی، ماہی نے کمپیوٹر کی اسکرین پر لکھی 2 لائنز کو دیکھ کر کہا۔ What only 2 lines? Where is others? صرف 2 لائنز، بقیہ کہاں ہیں؟ سائم نے اچنبھے سے پوچھا۔ مینوں کی پتہ؟ مجھے کیا پتہ؟ Where is others؟ انگریزی اولاد۔ ہوں، ماہی بڑبڑائی۔ کیا مطلب کہ تمہیں نہیں پتہ؟ تم نے ریموو کی ہیں تو غائب ہوئی ہیں نا، کہ ایسے ہی جادو سے ہو گئیں؟ وہ تب کر بولا۔ 1 گھنٹے سے ٹائپ کیے گئے اب 2 کالمز بھی غائب تھے۔ اس کا غصہ ہونا فطری عمل تھا۔ او ہیلو، ہولے ہولے، کول ڈاؤن مسٹر سائم، کول ڈاؤن۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر ٹھنڈے جیسی بوتھی نہیں بنا لینی چاہیے۔ ارے وڈے وڈے شہروں میں یہ چھوٹی چھوٹی گلاں ہو جاندیاں نے۔ وہ ہنستے ہوئی بول رہی تھی، مگر جیسے ہی نظر سائم کے لال ببو کا چہرہ پر پڑی، اس کی مسکراہٹ سکڑ گئی اور شکل پر خود بخود مسکینی اتر گئی۔ اس طرح انٹرویو دیتے ہیں؟ سائم نے خشمگین نظروں سے گھورتے کہا۔ نہیں سر، نیچے اور ٹانگیں اوپر کر کے، ماہی نے جل کر کہا۔ سائم سر پکڑ کر اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ باڑ میں جائے نوکری، روزے کے ساتھ 1 گھنٹے سے تمہیں ٹیسٹ دے رہی ہوں اور تمہارے ہیں کہ لڑکیوں کی طرح نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے۔ جا وے جا، ماہی نے آج تک کسی کے نخرے نہیں اٹھائے۔ ہوں، بھلا وہ اس کا ہونے والا باس ہی کیوں نہ ہو؟ ہاں نہیں تو؟ وہ ماؤس پٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ سائم بھی دل میں خستغم جہاں پاک کا نعرہ لگاتے بیڈ پر ڈیر ہو گیا۔ ابھی اس نے 1 سیکنڈ سکون کو آنکھیں موندی ہی تھیں کہ اٹھو نکلو میرے کمرے سے۔ غصے میں تو بھول ہی گئی تھی کہ کمرے سے مجھے نہیں تمہیں جانا چاہیے۔ اب ٹکر ٹکر کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ۔ وہ ہر لحاظ و مروت بالائے طاق رکھ کر بولی۔ یو آر فیل اینڈ ناٹ انٹیلیجنٹ ٹو جوائن مائی انسٹیٹیوٹ۔ تم فیل ہو اور میرے ادارے میں کام کرنے کی اہل نہیں ہو، سائم انگلی اٹھا کر کہتا گھورتے ہوئے نکل گیا۔ جا بڑا آیا، فیل ہوگا تو، تیرا ماما چاچا بلکہ پورا خاندان۔ ہوں، وہ بڑبڑاتی ہوئی وہیں ڈیر ہو گئی جہاں سے ابھی وہ اٹھ کر گیا تھا۔ آہاں آہاں، لال اینٹوں سے تعمیری یہ کچا پکا مکان ماہی کی باں باں کر کے رونے سے ہل کر رہ گیا تھا۔ گلی کے آخری سرے پر کھڑے بندے کو بھی پتہ چل رہا تھا کہ ماہی رو رہی ہے۔ بجو اپنا یہ ریڈیو بند کر لو، بس چیخیں جا رہی ہو، ایک آنسو نہیں نکلا ابھی تک۔ اقرا نے دسترخوان پر افطاری کے لوازمات لگاتے کہا۔ بکواس بند کرو تم، کوئی نہیں چاہتا یہاں کہ میں افسرنی بنوں، ماہی نے ناک رگڑتے کہا۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو، کیوں رو رہا ہے؟ اسی اثنا میں افتخار صاحب اور سائم بھی صحن میں بچھی چٹائی پر آ بیٹھے، جہاں پہلے سے بیٹھی ماہی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ ابا اماں کے بھتیجے نے مجھے نوکری دینے سے انکار کر دیا ہے۔ آنسوؤں کی دھن کے باعث اسے سامنے بیٹھا سائم نہ نظر آیا۔ ایسا ہے سائم بیٹا؟ افتخار صاحب نے مسکراتے ہوئے ہونٹ بھینچتے بیٹھے سائم سے دریافت کیا۔ ابا 101% ایسا ہی ہے، ماہی فٹ بولی تھی۔ سائم کو دیکھ کر بھی اس نے شکایت لگانے کا ارادہ ملتوی نہ کیا تھا۔ انکل ایکچولی یہ سیریس ہی نہیں ہے، مانا انہیں کام نہیں آتا، مگر یہ سیکھ تو سکتی ہیں نا۔ ان کی عدم توجہگی کے باعث ہی میں نے انکار کیا۔ اگر یہ وعدہ کرتی ہیں کہ ان 3-4 دنوں میں کام سیکھ جائیں گی تو عید کے بعد سے ہی میرا انسٹیٹیوٹ جوائن کر لیں۔ اس نے انتہائی مہذب انداز میں بات کی۔ ماہی تو اس کے اتنی عزت سے آپ جناب کرنے پر ہی بل کھا کر رہ گئی۔ گنا میسنا، ماہی نے اسے دل میں کوسا۔ سائم بیٹا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اس نالائق پوہر سے کچھ نہیں ہونے والا، تیرا ابھی وقت برباد کرے گی۔ ارے شیطان کی خالہ ہے، تیرے دفتر کا ستیہ ناش مار دے گی، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لے۔ آمنہ بیگم نے کچن سے ہی اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا۔ افتخار صاحب نے پہلو بدلا۔ سائم نے دل جلانے کی مسکراہٹ ماہی کی جانب اچھالی، جسے اس نے کیچ کر کے کچرے میں پھینک دیا۔ کوئی بات نہیں خالہ، آپ اتنی اچھی ہیں، آپ لوگوں نے اتنا خیال رکھا پورا مہینہ، میرے کچھ تو میرا بھی فرض بنتا ہے نا، وہ بھی جواباً چلا کر بولا تھا۔ ایک اس کی بکواس بند نہیں ہو رہی، اوپر سے یہ مولوی اذان نہیں دے رہا۔ یا اللہ رحم فرما۔ ماہی نے پکوڑوں سے بڑی پلیٹ میں ٹرے سے 2 اور پکوڑے اٹھاتے سوچا۔
رکھ واپس رکھ، تیرے ابا نے لینے ہیں۔ سائم کی بھی پلیٹ کھالی اور تو ہے کہ اپنی پلیٹ میں ٹھونسے جا رہی ہے۔ اماں نے اس کے ہاتھ پر چمٹا مارا۔ ماہی نے بلبلا کر پکوڑے رکھ دیے۔ کوئی بات نہیں خالہ، لے لینے دیں، بیچاری نے اتنے دنوں بعد روزہ رکھا ہے۔ سائم نے آگ میں گھی ڈالا۔ ماہی نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ کھلے منہ سے کچھ باہر تو نہ نکلا مگر کھجور فوراً اندر گئی تھی۔ آمنہ بیگم نے اس کے بے صبرے پن پر گری دی۔ سائم بھی مسکرا دیا مگر ماہی اپنی پلیٹ پر ٹوٹ چکی تھی۔ ادھر کلک کریں۔ ماہی نے اچھے شاگردوں کی طرح اس کا کہا مانا۔ چلیں اب یہاں پر ایرو لگائیں۔ سائم نے پھر ہدایت دی۔ کیسے لگاؤں؟ ماہی نے ہونک پن کا مظاہرہ کیا۔ ہاتھ سے، وہ چڑھ کر بولا۔ ہاتھ سے کیسے؟ معصومیت کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈز توڑ کر سوال داغا۔ اے میرے خدا، کہاں پھنس گیا؟ سائم رو دینے کو تھا۔ بتائیں نا، آج وہ اچھی شاگرد بننے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ یہاں سے سمبل انسرٹ کرو۔ وہ کمپیوٹر کے آگے کرسی پر بیٹھی تھی۔ سائم بھی اس کے ساتھ والی کرسی پر برجمان اسے ورڈز پر کام کرنا سکھا رہا تھا۔ یہاں سے؟ ماہی نے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر کرسر گھماتے کہا۔ نہیں، چھت پر۔ کب سے بکواس کر رہا ہوں، یہاں سے یہاں سے۔ پھر پوچھ رہی ہو کہاں سے؟ سائم غصے سے بولا۔ مجھے بکواس سمجھ نہیں آتی، ماہی نے تڑک کر کہا، حالانکہ ہر وقت کرتی رہتی ہو۔ وہ بھی دو بدو بولا تھا۔ میں جو مرضی کروں، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ ماہی کا میٹر گھوم چکا تھا۔ تمہارا ہونے والا باس۔ سائم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر ان پر سر رکھتے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اللہ تمہیں پوچھے گا، ماہی نے تل ملا کر کہتے دوبارہ کام جاری کیا۔ اللہ تو سب سے پوچھے گا، اور جو تم نے اتنے روزے چھوڑے ہیں تم سے تو سب سے زیادہ پوچھے گا۔ سائم نے ہنستے ہوئے اس کے خوف زدہ چہرے کو نظروں کی گرفت میں لیتے کہا۔ ماہی، دفع کرنے دے اسے بک بک، تو اپنا کام کر، اپنی بس نوکری چاہیے، بعد میں گن گن کر بدلے لوں گی۔ وہ دل میں ہی خود کو تسلیاں دیتی اب ڈاکیومنٹ سیو کر رہی تھی۔ بالآخر اس نے پہلا ڈاکیومنٹ کمپلیٹ کر ہی لیا تھا۔ ماہی، تمہیں میں نے پریزنٹیشن بنانے کو دی تھی؟ سائم نے اسے دوسری بار پوچھا مگر وہ نظر انداز کرتی اپنا عید کا جوڑا طے کرنے لگی۔ صحن میں سبھی جمع تھے۔ ماہی، اقرا اور آمنہ بیگم ابھی بازار سے لوٹی تھیں۔ اے شیطان کی خالہ، تجھ سے کچھ پوچھ رہا ہے بچہ بیچارہ، اماں نے ناگواری سے کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ اماں یہ بیچارہ نہیں ہے، اور دوسری بات اچھا خاصا لنگور ہے۔ بچہ کہاں ہے؟ دکھ رہا ہے آپ کو؟ ماہی نے عید کے لیے خریدا سوٹ پٹکتے کہا۔ رک جا تو، اماں نے ہمیشہ کی طرح جوتے کے لیے نظر دوڑائی۔ یہ رہا، مجھے پتا تھا ابھی مجھے پڑنے والی ہے۔ ماہی نے اماں کا جوتا لہراتے فاتحانہ مسکراہٹ سجاتے کہا۔ کوئی بات نہیں خالہ، آپ یہ لے لیں۔ سائم نے ماہی کی نئی سینڈل ڈبے سے نکالتے کہا۔ اماں نہیں، ٹوٹ جائے گی۔ نہیں اماں، ماہی نے منت کرتے کہا۔ اب نہ وہ بھاگ سکتی تھی نہ آگے بڑھ کر ان سے سینڈل پکڑ سکتی تھی۔ سائم کی بانچھیں خوشی کے مارے مزید پھیل گئیں۔ اماں، میں نے کام کر لیا ہے سارا۔ سائم سر، آپ دیکھ لیں آ کر، میں نے صبح ہی کر لیا تھا، ماہی نے بیچارگی سے سائم کی طرف دیکھتے منتی لہجے میں کہا۔ چلیں خالہ، جانے دیں، بچی ہے۔ سائم نے اس کی چھوٹی ہائٹ پر چوٹ کی۔ ماہی نے ضبط کیا۔ جا پہلے کام دکھا اپنا سائم پتر کو، پھر یہ اپنا گن سمیٹنا آ کر۔ آمنہ بیگم نے سینڈل رکھتے کہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پریزنٹیشن ہے؟ سائم نے 2 سلائیڈز دیکھتے کہا، جن میں سے ایک ٹائٹل سلائیڈ تھی اور دوسری بلینک۔ مجھے تو پریزنٹیشن ہی لگ رہی ہے، البتہ تمہاری آنکھیں خراب ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اماں کے سامنے سائم سر اور اوپر آتے ہی تم۔ سائم نے گوری دی۔ ایکسل پر جو چارٹ بنانے کو دیا تھا وہ کہاں ہے؟ اس نے 2 دن پہلے کے دیے کام کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ جو 2 دن پہلے دیا تھا؟ ماہی نے آنکھیں پھیلا کر وہ کو انگلی سے لمبا کھینچنا چاہا۔ جی وہ۔ سائم بھی وہ کو لمبا کھینچتے بولا۔ وہ تو کیا وہ تو، اس نے دانت پیستے کہا۔ وہ میں نے بنایا تھا مگر غلطی سے ڈیلیٹ ہو گیا۔ ہاں غلطی سے، ماہی نے بروقت ایک بونڈا بہانہ تلاش کیا۔ اچھا کیسے بنایا تھا؟ ٹیکسٹ پر کیا فارمولا اپلائی کیا تھا؟ وہ بخشنے والا نہیں تھا۔ سائم سر، وہ دنیا جہان کی مسکینیت خود پر طاری کرتے بولی۔ فرمائیں۔ سائم اس کے پینترا بدلنے پر لٹ مار انداز میں بولا۔ وہ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، اس نے انگلیاں مروڑتے کہا۔ آپ کو آنا بھی نہیں ہے، اس لیے اب آپ گھر بیٹھیں، وہ کہہ کر چل دیا۔ ماہی اس کی پشت کو گھورنے لگی۔
ایویں ہی گھر بیٹھے انسٹیٹیوٹ تو میں جوائن کر کے ہی رہوں گی، ہاں نہیں تو۔ ماہی نے دل میں مصمم ارادہ کرتے کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کر دیا۔ ایک ہاتھ پر لگائی ہے نا، دوسرا ہاتھ بھی ہے، اس پر بھی لگوانی ہے۔ ماہی نے دوسرا ہاتھ اماں کے سامنے لہراتے کہا۔ میرے مطابق تیرے پاس ایک ہی ہاتھ ہے، آمنہ بیگم نے اسے راستے سے ہٹاتے کچن سے نکلتے جواب دیا۔ وہ کیوں؟ ماہی صحن میں ان کی چارپائی پر بیٹھتے بولی، جہاں وہ میوے تھال میں لیے صاف کر رہی تھی۔ جتنے کام تو کرتی ہے اس کے حساب سے تیرا ایک ہی ہاتھ ہے، آمنہ بیگم نے مصروف انداز میں کہا۔ اماں جانے دینا، جلدی آ جائیں گے، پکا کوئی مٹر گشت نہیں کریں گے نا، کوئی فضول خرچی۔ ماہی کہاں جان چھوڑنے والی تھی۔ دفع ہو جا ماہی، تیری فضول خرچیاں اب بھی باقی ہیں، 2 سوٹ لیے، جوتے، چوڑیاں اور اب مہندی بھی پارلر سے لگوانی ہے۔ نہیں ہیں تیری فضول خرچیوں کے پیسے میرے پاس، جا دماغ نہ خراب کر۔ اماں نے اب اچھی خاصی جاڑ پلا دی۔ وہ بھی کیا کرتی، عید کا تہوار تھا، رشتہ داروں کا آنا جانا، بچوں کو عیدی دینا، ایسے میں گھر کا بجٹ بہت بری طرح متاثر ہو گیا تھا۔ ماہی افسردہ سی اٹھ کر چلی گئی۔ آمنہ بیگم نے سرد شام کی بوجھل فضا میں خارج کر دی۔ شکریہ خالو، میں ماہی اور اقرا کو ساتھ لے جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ سائم اور افتخار صاحب باتیں کرتے گھر کے داخلی دروازے سے اندر آئے۔ بیٹا شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے، میری بچت ہو گئی، ورنہ ماہی تو پوری چاند رات بازار کی رونق دیکھنے کے نظر کر دیتی ہے۔ عید والے دن میرے تو پیر سوج جاتے ہیں، ہا ہا ہا، انہوں نے ہنستے ہوئے بتایا۔ اس بار میرے پیر دکھیں گے، اللہ خیر کرے، کہہ تو دیا ہے خالو سے، مگر یہ ماہی نام کی بلا کے ساتھ بازار جانا بھی کیٹو سر کرنے کے برابر ہے۔ سائم نے دل میں سوچا، اے ماہی کی اماں، میری دی کہاں ہے؟ اتنی خاموشی؟ خیریت بھئی؟ اس وقت عموماً ماہی اماں سے افطاری نہ بنانے پر جھڑکیں کھا رہی ہوتی تھی، مگر آج وہ نظر ہی نہ آ رہی تھی۔ اقرا اکیلی پکوڑے تل رہی تھی، اوپر اپنے کمرے میں ہے، آمنہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ افتخار صاحب اوپر چلے گئے۔ ماہی کی خاموشی اس گھر کے سناٹوں میں اضافے کا باعث بنتی تھی، اور یہ سناٹا افتخار صاحب کی روح میں اتر جاتا تھا۔ وہ اوپر آئے تو ماہی کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھی، اس کے چہرے پر سوگواری سی چھائی تھی۔ کی ہویا میری دی نو؟ کیا ہوا بیٹی کو؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ کچھ نہیں ابا، روزہ لگ رہا ہے، ماہی نے بہانہ بنایا۔ اداس ہے؟ تیری اماں نے کچھ کہا ہے؟ لے، اماں تو ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے، ہاں نہیں تو۔ کیوں برا منانا ہے؟ ماہی نے اپنی تڑنگ میں واپس لوٹتے فٹ سے کہا۔ اے وی ہے، افتخار صاحب مسکراتے ہوئے نیچے چل دیے۔ ماہی نے ان کو سیڑھیاں اترتے دیکھا تو سامنے بیٹھے سفید رنگ کے کبوتر کو ہاتھ میں اٹھا لیا۔ پھر اس سے کہنے لگی، چیزو دیکھو نا، مجھے مہندی لگوانی ہے، میں نے پھر بھی ابا سے نہیں کہا، پتہ ہے ابا مجھے انکار نہیں کریں گے، مگر کل جب پھوپھی کے بچوں کو عیدی دینی ہوگی اور ابا کم دیں گے تو پھوپھی تانے دیں گی، اور بھلا ماہی اپنے ابا کو کسی کے تانے کھانے دے سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ چلو یہ عید مہندی کے بغیر ہی گزار دیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ جانے کتنے ہاتھ یوں ہی اداس اور بے رنگ ہوں گے۔ ایک ماہی بھی صحیح۔ اس نے چیزو کے پروں کو تھپکتے اسے ہوا میں آزاد چھوڑ دیا۔ پیچھے کھڑے سائم نے حیرت سے اس سنجیدہ ماہی کو دیکھا۔ شاید وہ ایسی ہی تھی، ذرا ذرا سی بات پر ہنسنے والی اور چھوٹی چھوٹی بات پر رونے والی۔ سائم خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ یا اللہ، بس کل عید ہو جائے۔ روایت ہلال کمیٹی چاند کی تلاش میں بیٹھ چکی تھی، اور ماہی زور و شور سے دعا میں مشغول تھی۔ خالو ماہی اور اقرا کو بول دیں چلنے کو، عید کی نوید تو ابھی تک سننے کو نہیں ملی، جانے اور کتنا وقت لگے۔ سائم نے ٹی وی پر نظر جمائے بیٹھے افتخار صاحب سے کہا۔ ہاں ہاں، ماہی اور اقرا چلو سائم کے ساتھ بازار تک ہو آؤ، اسے گھر والوں کے لیے کچھ تحفے تحائف لینے ہیں۔ افتخار صاحب کے کہنے پر اقرا جھٹ اٹھ بیٹھی، البتہ ماہی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اے ماہی، تیرے ابا کچھ کہہ رہے ہیں، آمنہ بیگم نے چاٹ کھاتی ماہی سے کہا۔ اسے اگر غصہ ہوتا تھا تو وہ دگنا کھاتی تھی۔ میں نے نہیں جانا، صاف انکار، تیرے تو اچھے بھی آ جائیں گے، اٹھتی ہے کہ میں جوتا اٹھاؤں؟ آمنہ بیگم کی دھمکی پر بھی وہ نہ اٹھی تھی۔ خالہ چھوڑیں، میں اور اقرا ہی چلے جاتے ہیں، باہر بہت رونق ہے، بازار سجے پڑے ہیں۔ سائم نے آخری بات کن آنکھوں سے ماہی کو دیکھتے کہی۔ اگر آپ اتنا ہی کہہ رہے ہیں تو میں چلی جاتی ہوں، ماہی نے احسان کرتے کہا۔ سائم کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ رینگی۔ بڑے بازاروں اور مارکیٹوں کا کیا کہنا تھا، یہاں تو گلیوں تک میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، لگتا تھا پورا شہر آج ہی بازاروں میں نکل آیا ہے۔ جگہ جگہ لگے اسٹالز، مہندی کے لیے سجے ٹینٹ،
रौनक देखने से ताल्लुक़ रखती थी। साइम घर वालों के लिए तो तोहफ़े लेकर भिजवा भी चुका था। असल मकसद इसका खाला खालू और इन दोनों के लिए ईद के तोहफ़े लेना था। इसकी वालिदा माजिदा का ऑर्डर था। तभी वो इनके साथ एक मशहूर बाज़ार में खड़ा था। तुम लोगों ने मेहंदी लगवानी है? पार्लर के बाहर मेहंदी के लिए सजे खैमों के पास आकर साइम ने कहा। मैंने तो लगा ली। इकरा ने अपने हाथ फैलाकर दिखाए जिनके दोनों तरफ मेहंदी लगी थी और कमाल की लगी थी। माही तुमने? इसने बेनियाजी सी खड़ी माही से दरियाफ्त किया। नहीं, यकलफ्ज़ी जवाब आया। क्यों नहीं? बज्जो लगवा लो। आज अम्मा से इतनी ज़िद तो कर रही थी। इकरा मज़ीद बोलती मगर माही की घूरी पर खामोश हो गई। साइम भाई, बज्जो को मेहंदी लगानी आती है। उन्होंने मेरे लगा दी, अपने एक हाथ पर ही लगाई है। बहुत पसंद है बज्जो को मेहंदी। एवी बोल रही हैं, आप लगवा दें इनको। इकरा माही को छोड़कर साइम से ही शुरू हो गई। माही ने एक ज़ोरदार चुटकी इसकी बाजू पर काटी। इकरा बिलबिलाकर रह गई। चलो तुम्हारी बज्जो को मेहंदी लगवाते हैं, साइम ने मुस्कुराते हुए कहा। इकरा, इसे पकड़ कर लाओ। माही को आगे बढ़ते देखकर साइम बोला। इकरा, भला अच्छा लगता है मैं इस कार्टून के पैसों की मेहंदी लगवाऊं? मामा लगता है मेरा, फजूल में। हाँ नहीं तो? माही बुड़बुड़ाई। क्या पता मुस्तकबिल में कुछ लग ही जाए। इकरा ने आंख मारी, साथ ही इसे घसीटते हुए ले आई। माही, साइम ने हाथ के इशारे से इसे पास बुलाया, जहां वो एक पैंट शर्ट में मलबूस पार्लर वर्कर के पास खड़ा था। जी, इनको मेहंदी लगवानी है। माही के पास आ जाने पर वो बोला था। जी आइए मैम। वो लड़की माही को लेकर टेंट के अंदर कहीं गुम हो गई। ये जो बाहर थे आपके साथ, इनका नाम क्या था? उसी लड़की ने माही के मेहंदी लगाते मुस्कुराते हुए पूछा। साइम, माही ने कड़वा सा मुंह बनाकर बोला। चलो अब ये इस लंगूर पर फिदा हो गई। कोई हाल नहीं आजकल की लड़कियों का। माही ने दिल में सोचते आसपास नज़र दौड़ाई, जहाँ तकरीबन हर कोई मेहंदी लगाने और लगवाने में मसरूफ़ था। डन। वो लड़की सर उठाकर खुशी से बोली, मगर माही की नज़र जूं ही सीधे हाथ की हथेली के बीच में बने दिल पर पड़ी, इसका दिल बाहर आने लगा। हार्ट बीट इतनी तेज़ थी कि बस धमाका होने वाला था। तेरा बेड़ा गर्क हो जाए कुड़िए, माही खड़े होते चिल्लाई। जी मैम, वर्कर ने हैरान होते पूछा। जी दी लगदी ए की कीता? माही गुस्से में पंजाबी बोल रही थी। इसका चेहरा तप रहा था, शर्मिंदगी अलग हो रही थी। इस हाथ के साथ बाहर कैसे जाएगी? ये क्या किया है तुमने? क्यों लिखा ये? माही ने अपनी हथेली वर्कर के सामने फैलाई, जहां एक खूबसूरत डिज़ाइन के बने दिल में अंग्रेज़ी हरफ में साइम और माही लिखा था। ये आपका और आपके हस्बैंड का नाम लिखा है मैम। हम कस्टमर्स के साथ ऐसे ही फ्रेंडली डील करते हैं। एक खूबसूरत सा मजाक था ये, आप तो लगता है माइंड ही कर गई। लड़की प्रोफेशनल मुस्कुराहट सजाए वजाहती अंदाज में गोया थी। हाय अल्लाह, किस्मत माड़ी ख़राब मेरी। माही ने सर पर हाथ मारा। तुम्हें किसने कहा कि वो लंगूर मेरा? उफ़, अस्तग़फ़ार। माही ने तौबा की। वो आपको माही बोल रहे थे तो? लड़की ने गिस्यानी सी होकर जवाब दिया। ये देखो बहन, खुदा का वास्ता इसे हटा दो किसी तरह, माही ने हाथ जोड़ते कहा। शर्मिंदगी के मारे वो ज़मीन में दंसती जा रही थी। अम्मा, अब्बा, इकरा, साइम, किसी ने भी देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी इसकी? सॉरी मैम, सॉरी। तुम्हारा दरवाजे पर दस्तखत होने के बायस माही का जुमला अधूरा रह गया। जी सर जी, आपको बुला रहे हैं, वर्कर ने रूहानसा खड़ी माही से कहा। या अल्लाह, ये दिन भी देखना था। माही बुड़बुड़ाई हुई बाहर चली गई। पेमेंट मैंने अकाउंट पर कर दी है। माही के बाहर आ जाने पर साइम ने उसी लेडी वर्कर से कहा। 1 रुपये नहीं देना इसको। माही गुस्से से बोली। प्लीज़, आई एम सॉरी मैम, इट्स जस्ट आ मिसअंडरस्टैंडिंग। अगेन सॉरी मैम, लड़की मुल्तजी अंदाज में बोली। इकरा भी वहीं चली आई। सॉरी की बच्ची, माही बोलते हुए आगे बढ़ी। इसका बस नहीं चल रहा था कि इसका मुंह नोच ले। माही, साइम ने इसका मेहंदी वाला बाजू पकड़कर रोका। हुआ क्या है? साइम ने वर्कर से कहा। वो सर, वर्कर ने माही के हाथ की तरफ इशारा किया। दिखाओ माही, हाथ दिखाओ, साइम बोला। बज्जो दिखाओ तो हुआ क्या है? इकरा भी इसरार करने लगी। माही बुरा फंस गई। साइम ने ही इसका हाथ पकड़कर ऊंचा किया। दाएं हाथ की सीधी पुश्त कोहनी से लेकर उंगलियों तक मेहंदी से भरी पड़ी थी। साइम की नज़र अचानक हथेली के दिल पर पड़ी। इसके दिल पर भी जैसे कोई वजनी सा आ पड़ा था। आंखें फटने के बराबर थीं। इसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वर्कर्स अंदर गायब हो गई। इकरा ने मुंह पर हाथ रख लिया। माही ने आंखें मीच लीं। तीनों नफूस शशदर खड़े थे। और यहीं हमारी किस्त नंबर 2 का इख्तिताम होता है। मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।